12ویں حجت کے ذریعے سے پروردگار عالم اسلام کو تمام ادیان عالم پر غالب کر دے گا، جس کا اشارہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں کر دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اسلام جسمانی طور پر مکمل طور پر غلبہ اس وقت حاصل کرے گا جب 12واں امام، ہمارے 12ویں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دنیا میں تشریف لائیں گے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ۔ پروردگارا میرے انتقام کو مکمل فرما۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے 12ویں امام منتقم کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے۔ سامعین محترم، اگر آپ جوان دعائے ندبہ پڑھ رہے ہوں، ہمیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے دعائے ندبہ، جس میں امام سے گریہ ہے، امام کے ساتھ ایک استغاثہ ہے، اس کے اندر آپ کو الفاظ ملیں گے۔ این طالب بظہور الانبیاء و ابناء الانبیاء، این طالب مقتوع کربلا بدم مقتوع کربلا۔ پروردگارہ میرے انتقام کو ثابت فرما۔ امام منتقم کی حیثیت سے آئیں گے۔ امام علیہ السلام یہاں پر مولا حسین کے قاتلوں سے انتقام لیں گے، یہاں پر امام میدان کربلا میں شہدائے کربلا کے قاتلوں سے، یعنی امام علیہ السلام اپنے دور خلافت میں بدلہ لیں گے، وہاں امام علیہ السلام انبیاء ما سبق کے قاتلوں سے بھی بدلہ لیں گے اور انبیاء ما سبق کی اولاد کی قاتلوں سے بھی بدلہ لیں گے۔ سامعین محترم، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اگر کوئی مظلوم دنیا میں قتل کر دیا جائے تو ہم اس کے ولی کو اختیار دیں گے، وہ بدلہ لے گا۔ پروردگارہ میرے انتقام کو مکمل فرما۔ امام علیہ السلام منتقم کی حیثیت سے آئیں گے، امام اپنے جد امجد امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ یہ 12ویں لال ولایت حسین کا وارث ہے، وہ امام حسین کے قاتلوں سے اور شہدائے کربلا کے قاتلوں سے بھی جہاں بدلہ لے لے گا، وہاں پہ ہمارے 12ویں امام دعائے ندبہ کے الفاظ ہیں بظہور الانبیاء و ابناء الانبیاء، انبیاء ما سبق کے قاتلوں سے بھی بدلہ لے گا اور انبیاء ما سبق کے اولاد کے قاتلوں سے بھی بدلہ لے گا امام علیہ السلام۔ اور آخری جملہ کیا کہا؟ حکیم خاتون کیا بیان کرتی ہیں؟ آخری جملہ بس میری تقریر ختم ہو گئی۔ پروردگارہ دنیا کو میرے ذریعے سے عدل اور انصاف سے بھر دے۔ پیغمبر اکرم نے خود یہ کہا تھا مہدی دورہ کے بارے میں، لو لم يبقى من الدنيا الا ليوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجل من اهل بيتي اسمه اسمي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ اگر زندگانی دنیا میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو پروردگار عالم اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا، لطول الله ذلك اليوم، اتنا طولانی ہوگا یہ دن، حتى يبعث رجل من اهل بيتي، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک مرد اہم مبعوث ہوگا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ اس دنیا کو اس طرح سے عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوگی۔ اور آخر میں ولادت کے واقعات میں جناب حکیم خاتون یہ بیان کرتی ہیں، جب میں نے امام کو دیکھا، امام علیہ السلام کے دائیں بازو پر یہ آیت درج تھی، یا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر حکیم خاتون یہ بھی بیان کرتی ہیں، میں نے خود امام زمان کی زبان سے یہ الفاظ سنے، قرآن کے الفاظ، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے ہم نے یہ ارادہ کر دیا ہوا ہے جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، جن کو زمین میں مستضعف کر دیا گیا ہے، ہم ان کو زمین کی حکمرانی عطا کریں گے اور ہم ان کو اپنا امام بنائیں گے، اپنی حجت بنائیں گے۔ سامعین کرام، امام زمان علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد کہا یہ جاتا ہے بہت سارے طائر جمع ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے امام کو ملأ اعلیٰ میں لے جایا گیا، ملأ اعلیٰ میں امام کی تربیت ہوتی رہی، اور اس طریقے سے امام علیہ السلام کی ولادت کے چند واقعات آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خداوند عالم ہم آپ سب کو امام کے صحیح منتظرین میں شمار کرے، اور اللہ تعالی ہم آپ سب کو محمد و اہل بیت محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم آپ سب کو محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ یہ تھے محترم جناب ڈاکٹر ذاکر صاحب، آپ ولادت امام کے
حالات و واقعات کے بارے میں تقریر فرما رہے تھے۔ عزیزان محترم، ایک شعر پیش کرنے سے پہلے کچھ مریض ہیں جنہوں نے اجتماع سے دعا کی ہیں، یہاں پرچیاں آئی ہیں، بالاخص ہمارے انتہائی قابل قدر انتظامیہ کے ذمہ دار جناب حاجی احمد علی کرگلی کے بیٹے کے لیے جو مریض ہے صحت یابی کے لیے یہاں درخواست کی ہے، اور مشہور شاعر جناب غلام حسن حسنی صاحب نے بھی آپ تمام سے اجتماع سے دعا کی ہے۔ ان کے علاوہ بہت سارے اور مومنین و مومنات نے صحت یابی، شفا یابی اور مشکلات کی آسانی کے لیے اور زندگی کے مشکلات میں کامیابی کے لیے اجتماع سے دعا کی ہے۔ انشاءاللہ بارگاہ امامت میں اگر نذرانہ یا عقیدت اگر ہم پیش کریں، ایک لمحہ استجابت دعا کا ذریعہ ہے۔ بر محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، ایمان سے لو لگائے رکھنا۔ آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، حرم پہ نظریں جمائے رکھنا۔ نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، رکھو ہر ایک پہ نظر جمائے۔ دل و نظر سے کس آمرا سے، نہ جانے کس راستے سے آئے۔ تو امام انشاءاللہ سامرہ میں نہیں بلکہ ہمارے یہاں اس محفل میں تشریف لائیں گے، تو محفل میں حاضری کے موقع پر اگر ہم سوئے ہوئے ہو، اگر ہم بے توجہ ہو تو شاید فیض کرم سے محروم رہ جائیں۔ انشاءاللہ نہ رہیں۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ میں نے جلسے کے لیے ہمیشہ کہ جو زاویے کو چینج کرتے ہوئے ماہ مبارک رمضان سے پہلے مسائل سے باخبر رہنا اس محفل کے عین تقاضا ہے اور عین پیغام ہے۔ صحیح پیغام یہی ہے، اگر کسی کے پچھلے سال کا کوئی روزہ ہو، ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس کی قضا نہ رکھ سکے، مجبوری ہو یا بیمار ہو یا کوئی عذر شرعی ہو، تو وہ آخر شعبان تک کوشش کریں گے۔ اگر روزہ نہ رکھ سکے تو 29 شعبان کو ایک روزے کے بدلے میں ایک مد کسی غریب کو دینا واجب ہو جاتا ہے۔ مد کیا ہے؟ 14 چھٹا یا آٹا یا گندم جو کسی غریب کو دینا، یہ اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی قضا رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سال میں نہ رکھنے کا یہی کفارہ ہے، ایک مد طعام کسی غریب کو دینا، اس کے بدلے میں کھانا نہ دے، پیسہ نہ دے۔ پیسہ اگر کپڑوں پہ خرچ کر دیں، کرائے پہ خرچ کر دیں، چائے پانی پہ خرچ کر دیں تو یہ اس کا کفارہ نہیں بنے گا۔ کسی غریب کو، نادار کو اس روزے کا، ایک روزے کا کفارہ ایک مد ہوتا ہے۔ ایک مد 2 چھٹن کم 1 کلو یعنی 1 سیر ہوتا ہے، لہذا اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اب میں بارگاہ امامت میں منقبت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں عزیزان محمد تطہیر کو، آپ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ عزیزان محمد تطہیر۔ تیری ضرورت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی نہیں، تیری ضرورت ہے حسین، اس قدر پھیلا تیرا نور امامت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی نہیں، تیری ضرورت ہے حسین، موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں،
موت بھی آنکھوں کو میری بند کر سکتی نہیں، تیری صورت دیکھنے کی اتنی حسرت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسین، عاشقوں پر بھی کریم، دشمنوں پر بھی کرم، عاشقوں پر بھی کریم، دشمنوں پر بھی کرم، ہو بہو تیری خدا جیسی طبیعت ہے حسین، ہو بہو تیری خدا جیسی طبیعت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی تیری ضرورت ہے حسین، فرش والے عرش والوں کی بلا ملتی کہاں، فرش والے عرش والوں کی بلا ملتی کہاں، آپ کی مجلس میں ہی بس یہ سہولت ہے حسین، آپ کی مجلس میں ہی بس یہ سہولت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی تیری ضرورت ہے حسین، خانے کعبہ میں مر جائے وہ ہے دوزخی، خانے کعبہ میں بھی مر جائے وہ ہے دوزخی، جس کو تیرے نام سے تجھ سے عداوت ہے حسین، جس کو تیرے نام سے تجھ سے عداوت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسین، دیکھتا ہے سر اٹھا کر خانے کعبہ سے، دیکھتا ہے سر اٹھا کر خانے کعبہ سے، کم سنی میں یہ تیرے اصغر کی قامت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسین، آنسوں کا صرف ہو جانا نہ تیرے غم کے بغیر، سے بات بڑی آنسوں کا صرف ہو جانا تیرے غم کے بغیر، آنسوں کا صرف ہو جانا تیرے غم کے بغیر، میری نظروں میں امانت میں خیانت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسین، جب
تلک مجھ کو تیرے ماتم کی عادت ہے حسین، جب تلک مجھ کو تیرے ماتم کی عادت ہے حسین، تب تلک یہ ہاتھ یہ سینہ سلامت ہے حسین، تب تلک یہ ہاتھ یہ سینہ سلامت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی محمد وآل محمد صلی اب میں دعوت دے رہا ہوں معروف جوان شاعر جناب فرمان علی خیال کو، آپ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا کلام بحضور امام علی مقام پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ مناجات کی صورت میں نشان بحضور امام زمان پیش کرنے کی وصیت کر رہا ہوں۔ میرے مہرباں میرے چار اگر ذرا ایک نظر میرے حال پر، میرے مہرباں میرے چار اگر ذرا ایک نظر میرے حال پر، کرے التجا یہی ہر بشر ذرا ایک نظر میرے حال پر، میرے غم شناس بھی آپ ہیں میرے آس پاس بھی آپ ہیں، میرے غم شناس بھی آپ ہیں میرے آس پاس بھی آپ ہیں، میرے دکھ سے آپ ہیں باخبر ذرا ایک نظر میرے حال پر، میری ذات راہ قلیل ہے میری ذات راہ قلیل ہے، فقط آپ میرا کفیل ہے کٹھن سفر بڑا پر خطر ذرا ایک نظر میرے حال پر، ہے قدم قدم پہ رکاوٹیں میرے راستے میں ہے ظلمتیں، ہے قدم قدم پہ رکاوٹیں میرے راستے میں ہے ظلمتیں، میرے رہنما میرے راہبر ذرا ایک نظر میرے حال پر، سبھی آسرے یہاں عارضی سبھی خود غرض سبھی مطلبی، سبھی آسرے یہاں عارضی سبھی خود غرض سبھی مطلبی، نہیں آپ سا کوئی معتبر ذرا ایک نظر میرے حال پر، میری آرزو ہے لہو لہو یہاں قتل عام ہے چار سو، میری آرزو ہے لہو لہو یہاں قتل عام ہے چار سو، میں ہوں بے نوا میں ہوں بے سپر ذرا ایک نظر میرے حال پر، میں کہوں تو تیری ثنا کہوں میں لکھوں تو تیری ثنا لکھوں، میں کہوں تو تیری ثنا کہوں میں لکھوں تو تیری ثنا لکھوں، میرے ہر سخن میں ہو جل بگر ذرا ایک نظر میرے حال پر، یہاں روشنی ہے برات ہے یہاں روشنی کی برات ہے یہ نوازشات کی رات ہے، یہاں روشنی کی برات ہے یہ نوازشات کی رات ہے، میری التجا کا خیال کر ذرا ایک نظر میرے حال پر، یہاں روشنی کی برات ہے یہ نوازشات کی رات ہے، میری التجا کا خیال کر ذرا ایک نظر میرے حال پر، میری ذات راہ قلیل ہے فقط آپ میرا کفیل ہے، یہ کٹھن سفر بڑا پر خطر ذرا ایک نظر میرے حال پر۔ یہاں روشنی کی برات ہے یہ نوازشات کی رات ہے، میری التجا کا خیال کر ذرا ایک نظر میرے حال پر۔ یہ تھے جناب فرمان علی خیال صاحب، آپ بہترین انداز میں بارگاہ امامت میں اپنے عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں ایک ایسے منقبت خان کو یہاں دعوت دینے جا رہا ہوں جو بلتی زبان میں انتہائی پرکشش انداز میں ہر محفل بلکہ مجلس کی بھی زینت ہوا کرتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب حاجی غلام حسن اولڈی، آپ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे लजबली का नमिज़ात अतली नमी खा शब बिबखुरन से माशाअल्लाह जुल्म व हसद कम से
خورشید تو سے یتیتا ماں کا سل کنولا بدل بے غفورن سے اپوچا سی احد بدرنگی اینو بیسفا اتہو بیسیانی ایک بریس لانگو چک بیدے بارگاہ الہی میں اپنی مناجات حاجات پیش کرنے کی رات ہے. تمہیں ایک شعر سنانے سے پہلے ایک ایسا نعرہ تو دعا امام کی طرف سے یہ حکم بھی ہے، اے ہمارے ماننے والوں تم میرے ظہور کے لیے دعا کریں، میں تمہاری نجات کے لیے دعا کروں گا. تو امام کی ظہور میں ہماری نجات ہے، یہی اسلام کی حقیقی روح میں دنیا میں ظاہر ہونے کا اصل مرحلہ ہے. تو آپ سب مل کے جو آنکھوں میں نیند ہے، نیند کو اڑانے کا ایک ایسا نعرہ جو کبھی نیند پلٹ کے صبح تک آپ کے پاس نہ آئے. جب میں یا امام زمان کا نعرہ بلند کر دوں تو آپ سب مل کر العجل العجل پڑھیں. یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد آل محمد صلی اللہ. انتہائی ادب کے ساتھ درخواست دے رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ بشیر بہشتی صاحب کو کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور فلسفہ غیبت کے موضوع پر خطاب فرمائیں. جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد بشیر بہشتی صاحب. بار دیگر صلوات اللہم صلی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهل بيته الفجر المنتدبين المكرمين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا. بمناسبت میلاد منہی عالم انسانیت و بشریت حضرت حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، اولا تمام علماء مجتہدین، تمام شیعیان جہان، بالاخص عظیم محفل شخصیتی علم بزرگواران جوان عزیز حکومت ملح حدیث تبریک پیش دیتی. عظیم جبو دن بالترین جبجین دن عظیم جشن دن پر برکت پر عظمت ہر حال لگ تسنارے کائنات بل خاتم الاوصیاء گلدستے چمن رسالت کائناتی خلاصہ عالمی وجود کائنات قوام یحصیل بی دہستیو نم نصاب بقا یحصیل بی دہستیو تمام موجودات زندہ و باقی یحصیل بی دہستیو تمام موجودات روزی شزدجنیت بی سبب علم دہستیو وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. ده عظيم شخصيته وبركات وبدولت كائنات روزيزنيت. ده عظيم شخصيته وبوجود بركات الله نم نصر دنيا كلمة سلكا. قالوا ده عظيم شخصيته غيب بردين شخصیتی وجہ کو علت کو سر پوچھئے. اب بران خدای سحمزہ پوسی تمام موجودات بدون اسرار بدون حکمت بدون فلسفہ خلق بسبمت چیز گمین حکمت و فلسفیت. حضرت انسان کو بارین یہاں سے اگر غور اسنارے یعنی وجودی بارین اگر غور فکر اسنارے یعنی دی اعضاء کو بارین اگر غور فکر اسنارے ہر شہبین حکمت و فلسفہ و سر شدن خالنت. عجیب دی تمام موجودات دی مکوی مکشوکو یوکرین فلسفہ حکمتیت رویان رال چنت بین مظہر بی مگر دی مکشوک پتین زندگی بر مظہر بی حکمت و فلسفہ یتین رسان دیوتاین نشکیس بکن داشی من پدیس کر پجت عجیب قدرت خدا دی میپود خطر دی منمو دی چی فریاس حکمت و فلسفیت دی نمسوری سوراخ نسکون راش کے چکون حکمت و فلسفیت چیون یک دانه رال مشکایت و کنون حکمت و فلسفیت سنین و رالش کے چکو ضروری نمسولی ناجو رالش کے چکو دیم اس کو ضروری لیکن مگنو ناجم معمولی دانتی کے رالش اگر پیدا سونا زام سے صاحب تکلیف کرتی مشیایت و حکمت و فلسفیت. عجیب قدرت خدا رچے کہ اگر غور فکر جسنارے فکر بھی ایت ضرورت ہے قدرت خدا رچے تماشا بھی ایت ضرورت ہے سوسے خلقت پہ بارے نسان اے موجودات شر
خود انسان دی خلقت کو یک عالم چک ان اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطب العالم الاکبر. اے حضرت انسان یہاں سنتے اور گوئیں اندر سنتے جسم چی اندر حساب و گمان دینا یعنی کائنات خلاصہ جب بدن حسبی کنیاں انسانی دل لپو کھری نو کھانسا گٹ کھیت یا سے کھیرفا گوایت کو مردک گوایت کو زاربوتخ گوایت کو چی قسم یسن گامو گوایت کو تو کھری زامت حساب حکمت و فلسفہ جت اس زنمت ہم کو چک پچک درام مدیا لوگو یا کو کھری حکمت جت دوگارن اللہ فلسفہ ذکر سنسر اسرار کو نشدان خالین تمام موجودہ خدا استحمزات کو یاد حساب کو دیگر من حکمت و فلسفہ یقصیت دی قرآن عرضی قرآن سماوی چاند ستارہ سرمون وغیرہ شمس و قمر و دی نم کو دی تمام دانیر و حکمت و فلسفہ دی حکمت نہ فلسفو انسان لا منف و مزلمت بنا دو چی فری دو چا مسوں دو چا سوں دو دب سے کچت سوں پہ چی فری جس پہ ان اشکال و اعتراضات گوانا منجی عالم بشریت امام زمان شاہ پہ غیبت بارین دو سن دی حکمت کو نشدان ان دی فلسفو نشدان ان اسرار کو نشدان ان چونکہ امام زمان شاہ پہ غیبت وجہ و فلسفہ و صرف حدیث و قصد و موزن میگوئن مگر ان کی امام زمان ظہور سو فی شکت مطبع چنانچہ حضرت خضر شخصنا جناب موسیٰ قضیون واقعاً در سورہ المفصل تفصیل طور کا خدا سے قسم یوں حضرت خضر نے موسیٰ قضیون موسیٰ نے حکم کو ندن بندیت ان عالم یا دوشدن علم حاصل بیوسا وقت موسیٰ امت خضر ختم اللہ خضر ختم اللہ اونسے نے خوش آپ کو سے جفل بیل میں یریشان لتعلیم سبب اونسے یریشان لعلم سبب اونسے ضربن جناب خضر شاپ سے کسر بیون یانا قدرت میگوین یانا طاقت می اومین یانا تحب من موسیٰ سے جفل بیر نا انشاءاللہ برداشت بین نا تحقلو بین نا صبر بین نا تحمل بین جناب خضر شاپ کسر بیون اگر یانا برداشت ما یمنارے نا سی ینگو میاقی ان یحمدک خلاصو جفل بیر تفصیلی طرف ادامت چونکہ موضوع کو من لیکن شاہد مثال کو پیش کریں شاہد کو نسکو نیوین جوکس کشتین جوک فریون کو جناب خضر فی اپوزید در کشتیو لمخترنا نایون چھتن جوال موسیٰ فی اپوزید کا مقصود انہوں وعدہ بسیار بالکل کلمی ضربین اعتراض بتامین اشکال بتامین دو چاچون در مزربین وعدہ لبیت لیکن موسیٰ مخصوص موسیٰ سے جفل بید آیت تی کشتیو لمختر بینا تی کشتیو نایو چھتن چک بینا تی ناجون یک کو چھزن کو چک بینا بچی لشیئن چن نتیل بیجا چاہم وجہ میں تی کشتیو لیان مخترن خضر شاپ سے کسا بید آیمان مزر تھا کیانا برداشت میگوین درے یعنی تحقی مندر موسیٰ دست میان معادس اگر نیان ذکر بیا بید نیان ہش خان کیوں گا نا چک جلیختیم خان دو گل خان چیز ہونا سکتا کشتی نے ایکا بہر بیوں اگر میدان چینو بلیش چکت سکونا بیمیل سکتا جناب خضر سید دین بلیش چک تبدونی چونسونا تو تک زرد نفا قرب سے پاسانا موسیٰ یا مقصود
اقتلت نفسا زكية آیا نفس زکیه جان وجه میں بیدی سنزم معذور کو چھن چوک چار سے فامی دجل الشئن لقد جئت شيئا نكرا جو کراحت گایت بدن عجبت الشیاء سے ملن شمر خضر سیام کا سلمت علم اقول انك لن تستطيع معي صبرا مدرسة يعني أنا يوم قدرت مين يعني أنا يوم بتحب من ميلكون يعني بالكل متحبين يعني تحبتهم إنذر موسى سين جفلد أگر الناس يوم دوباره حبسنا يعني سينا كيوم ستو يوم بهم يوم جو وعدا هن آگے خرابة جيني خدين تنتر جونكور گتون دين تون مجيك جنابه موسى يقول تقصصكم سنتين تولن دين زجاج طلب يس فأبوا أن يزيفوهما چیک کو آزاین قبول مدرس این شخص زنگون دیشت باید چیک آنکوما نا گرمه سے انکار دست چی آن سبب دان گار مسافر جن لندن آرزو دین میل جان مزن این چی آن سبب بندره سوخان چیش من دیجی ہو بسون سب چی آن سبب بسون دین قدم اس اگا نانچی رون سے یوتسو گمره چی رون سے خراب سون سے جناب خضر فی اپوزیش که تشکیلاتی سده لون فی درگم کن استک بده شروع بده موسیٰ یان دو بطن ناراحت سن زدرد کم از کم جوئے یہ مالک بطری ہندین مزدوری گلن ایک افتوخ سے سکم سے بیحال سن سے دین تھن سے دین یادی ہے یم درگم پستک پی شروع بده جو چین خضر فی اپوزیش اس پس دین یعنی ہنڈوالی جدا یہاں یوں یا بلا قابل مدسون اب فلسفہ حکمت پر ذکر دیا جناب خضر شاہ کسی علت کو چیز تھنکو موسیٰ سے اعتراض جو چیپری جو چاہ کھلا ناراحت سن کھل مدسوس تو تمہارے اعتراضات کن اشکالات کن گامت دانس دے موسیٰ فارق پھرین نسبت بالکل صحیح بجائن جان وجہ متی علت متی چھنکی لدے دولن مخدر کو چھنتے دو غلام کو قتل بیت کو جان چامیت دیدے خرابر گیان لوگ سے دیر گیان کو شدیق بیت کو جو عجب لشی تومو لیکن جناب خضر شاہ پچی کسل لوں اب اسے سنابس دی حکمت سم کے یہاں سنابس نہیں آسوں دی کشتیو للمساکین دی کشتیو سوین پر مسکین دا شاکو داگو غریب کنی بر ان پا لیکن زمانی پاچھا کو ظالم جور پاچھا ان پا دو سے کشتیوں گانا غزب سے کھر بھی ان پا خدا سے حکم دس دی کشتیوں لنمختر نم دی کشتیوں ناکام دس چھاپو دس یامنم دی کشتیوں دی شاگم مسکین کنی فرق حدر عجب ترس شاگوں فرق حدر جابر ظالم پاچھا سے کھر بمت مگر اندی شارگوں میں گزرانی وجہ کو دھنگی دی دیا معمولی گنتو زدو پہ دیا کشتوی تو گزارا گنیت پان گوانا جو کہ مختور ناکام بس چھاپو بیانا جو خدا نے کھرد کھوز کھر بمت چی لحمو وجہ چی چی بہترین حکمت چی بالکل اما اے غلام پر دب حیت کون بس خدای کلام کن چی لطافت چک خدا سے دے کلام کن کسل مود آیونو دی غلام کو وی اتنا امو نسکا مؤمن نسکا لحمو خدا سے بیان کر الابویہما صالحا دی فلوی اتنا امو صالح لحمو بندکن اگر کی غلام کو یحنارے اگر کی پسر کو یحنارے اگر کی بلدس کو یحنارے اتنا اولا میلیون میتی اتا اولا ازیادن نتی اتا اولا دم میتی اتا اولا ہر قسم پریشانیوں تنیتی دلی بھی گایتین دو پھر دوسرے وقت جو قتل بیسنارے دے صالح بندن اس کو آرام و راحت کے کھڑو خلحان کو جامعی اس نصم بوی ڈالنو موزن چی چو چی بہن لیکن دہنا آپ ہمیشہ آرام و راحت بالکل اسنیم کھن بالکل آرام و راحت لکھا تو جب چاہ سے مقبر کر دین
اگر دی احمد دی ادامه میلیون اولاد انجوم یعنی دی اولاد کو خیر لیکن شر کو نتبا تو پھر وقت ختم لسکون اما ریام سلفیتون خدا زدیم چیان کا سلمان دی ریام کو بھی ایک کامرون نامشون خزینه گیاد هر از دا سر بجه گیاد دی سر بجه سیبرین دی یتیم بوفرین یتیم کنفرین دی یتیم کو عدل آوزم لیک احمد بندن انتا گوانه دوسته خدا سے حکم ده دیو ریام کو یار سکھ داره تعلیم کی ده خزینو تعلیم کی ده مال کو ده دولت کو ده سر بجه حفاظت حق با جبت ده یتیم اسکار کو باچک سلامت نبت لقت و تندر کو فرید سبحان اللہ بس دیان بالکل مشخص معلوم سوده اولی که موزاد اعتراض اشکال دو چا بران بستان داره لیکن دو علت و فلسفه و حکمت و خدر سے بیان بیانم موزاد دم شدرشی سن بالکل واضح سن دیون صحبه این در کسل و امام زمان غیبت کو امام زمان غیر نہ شخصی دیدے دوران پہنو حکمت و فلسفہ کما حکوم و ذنمی و علم مگر امام زمان ظہور سن فی شکل مطبع امام زمان ظہور بانا شاگر جاتا غیبری شخصی و سکزر ویتو میون و ذن و علم آگاہ و علم خلاصا دون چکو حکمت غیبت حق شخصی حکمت و چکو دشمن کنی شر کنیش دانم و امان زده دشمن ممرد با دشمن خوفش دانم که با غیبت اختیار جسد دوستان حکم خدایی دیانه ابتلائی نموزه چنانچه حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے بلادے دے حالات نموزم فرعون صحب ظالم جاگر بادشاہ پوسی دہدام کو جاسوس یاس چونکہ فرعون لا آگاہ سن سکتا فرعون لا خبر من سکتا منجم کنسی دنے دی بنی اسرائیل پینا دنے اولاد چی پسر چی پیداوت دو ملاقی کا یہ سلطنت بادشاہیت نابود و ختم کرتے رہے تے خبر کو باچی فرعون سے چلس بنی اسرائیل پہ تمام قبیلہ کامین جاسوس یاس اب بوش کسنم قتل دکبا بوش کسنم زندہ جغبا بوش کسنم داما قتل دکبا دائم کی موسیٰ وجودی میں امت بفر دائم کی کل سلطنت بادشاہیت نابود کے تلتے شہر کو وجودی میں امت بفر گاما قتل دکبا عجیب اندر قصیصہ عجیب حکمت حالات حیران وائے پہ قضایا کن حضرت موسیٰ علیہ قصیصہ عجیب حکمت حالات حیران وائے پہ قضایا کن حضرت موسیٰ علیہ
چی بسے کو کیا پر تولد سن نام جاسوس ہن حتی ان کی گستی جاسوس ہونے ستول سا یعنی امتحان در شایور ملدر ستول امتحان در خدا سی دست ستول حکم در موسیٰ عرشل لگا در کت پیاری اغزر بول لحبین خود مجید در اندازہ بسیجو عجیب تولد سو بیشون تسا خبر بکون کل یعنی شک بکونا مکون تن مبت سنو خدا سے دستور میں جناب موسیٰ جاکر ززیرہ یہاں سے جو دریائی نیلنگ پھانستون عجیب ہے تعجب حکمت خدای قدرت خدا فاندہ یک پر گر تھی کنے چین جت یا اندازہ در سنتے بلدیس منو در صندوق ناجون سے بنتے سے دریائی ناجون پھانستون دریای ناجون پھانستون دریا کو چلت فرعون نام آسیہ جب ہندوتو کھر ہندوتو تماشا کے یپا نمن نہ دریا کو یا نہ صندوق چکھو چیکی نانا جوان چکے بے شرم یپا دونہ خطاب کر صندوق چکھو یہ جو کیوں سے یا کیوں در جوان کیوں در صندوق پر کیوں سے پاس دے غبیس سے فرعون خدمت لکھو در صندوق کو بسستانو بلے حسین بلے گشن نو عجیب بلدشک نو مولود چی دے یاسی یوتو حیران میں دستوہاں کی جو گانوں دن عجیب دن آسیہ سے اپسی کسر جو مدان اولاد میں جو مدان سے نجی اولاد جیسے مدان یوک مدان سوئے